السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں یہ انکمپلیٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے گویا کہ۔ تو بتا دیا جائے کہ کون سا درود جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا درست ہے، کون سا غلط ہے اور کون سا بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم درود پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو سلام کہنا تو جان گئے ہیں جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں، کیونکہ صلاۃ و سلام کا حکم ہے، صلو علیہ وسلموا، سلام کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ تو یہ صلاۃ یعنی درود آپ پہ کیسے پڑھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھلا دیا تھا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہٰذا اگر کوئی شخص درود ابراہیمی کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے یقیناً بہت بڑے اجر کا باعث ہے، افضل عمل ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں اور گناہوں کے گرنے کا اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تاہم اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دیگر الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ نے بھی ایک صحابی کو کہا تھا اللہم صلی علی آل فلان، اللہم صلی بآل فلان، اللہم صلی علی فلان۔ محدثین کا بھی یہ طرز عمل ہے، چونکہ بار بار احادیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ اتنا ہی تحریر کرتے ہیں، وہاں درود ابراہیمی تو کسی نے بھی تحریر نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہ درود پڑھو تو وہ کسی بھی سیغے سے پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرک ورک اور اس طرح کی باتوں کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس مرضی انداز میں ذکر کر لیں، اپنے رب کو یاد کریں، دعا کریں، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اہتمام کر کے وہی اذکار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو اس کا زیادہ اجر ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس میں اجر کچھ کم ہے درود ابراہیمی کی نسبت، مگر نہ کسی بھی لفظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔